اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام گروپ کے دوستوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے 3 ویڈیوز اس گروپ میں شیئر کی امام حسین علیہ السلام فرام قرآن کے نام سے 3 آیتوں پہ گفتگو ہوئی۔ بہرحال کچھ سوالات تھے اس گروپ میں جو کہ اس ممبرز جہاں کے ممبرز نے کیے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ بات کریں۔ ہم بعد میں بے شک اپنے ٹاپک کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ فہد ہمارے دوست، میرے شاید سب سے عزیز دوست، لندن سے انہوں نے سوال کیا تھا ہم سے کہ امام حسین کے قاتل کون ہے۔ تو میں کافی سوچ بچار کے بعد، کیونکہ اس کا جواب تو 2 الفاظ کا ہے، 2 words not even، لیکن اگر اس کو کھولا جائے تو اسپیشل بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو بہت تفکر کے بعد میں نے سوچا کہ ہم کہاں سے اس کا آغاز کریں، تو ہم اس کا جلدی ہم اس پہ بات کریں گے۔ موسٹ پرابلی ایک کلپ میں اس کو پورا نہ کیا جا سکے تو ہم مے بی 2 کلپ میں انشاءاللہ 10 سے 12 منٹ کا ایک کلپ میں انشاءاللہ اس کو ہم کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہت سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پہنچا کہ ہم کہاں سے آغاز کریں، کیونکہ بیک گراؤنڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یزید جیسا فاسق و فاجر شخص رسول کے ممبر پر کیسے بیٹھا، تو اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ کیسے آیا۔ تو ہم آغاز کریں گے فتح مکہ سے۔ تو فتح مکہ سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں کہ 2 کلانس تھے، 2 ٹرائبس تھے، ایک بنو امیہ اور ایک بنو ہاشم۔ بنو امیہ کا خاندان ابو سفیان، معاویہ، یزید، اور بنی ہاشم کا خاندان نبی مکرم کا خاندان ہے، جس میں سرکار کے والد عبد المطلب، ان کے دادا عبداللہ، اور مولا علی علیہ السلام اور امام حسن حسین، یہ سارے بنو ہاشم کے ہیں۔ تو ایک رائٹر ہے جارجس جوڈک، اس کی کتاب ہے دا وائس آف ہیومن جسٹس۔ ہی از اے کرسچن بائی فیتھ، بیروت کا ہے، لبنان کا۔ اس کی بک میرے پاس موجود ہے، اس بک کا نام ہے دا وائس آف ہیومن جسٹس۔ بہرحال اس نے بڑی تحقیق کی ہے، اور میں اس کی کتاب سے ایک جملہ اخذ کر کے دونوں خاندانوں کے بارے میں ایک جملہ بتانا چاہوں تو اس نے کہا کہ بنو امیہ، آپ اس خاندان پہ شک کرتے ہیں، بنو امیہ کا پری اسلامک بھی دیکھیے اور آنے والے اسلام کے ایرا کے بعد بھی ان کے جو بھی کارنامے تھے، تو اس شخص نے جارج ڈاروین نے ایک جملہ لیا جس سے میں اس کی کتاب سے اقتباس کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ بنو امیہ کی تمام برائیوں کو ایک جگہ مجسم کر دیا جائے تو یزید ابن معاویہ بنتا ہے، اور بنو ہاشم کی تمام خوبیوں کو ایک جگہ مجسم کر دیا جائے تو حسین ابن علی بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بنو امیہ میں سے ابو سفیان ابن حرب کے بارے میں بات کریں گے، جو نبی مکرم کا سب سے بڑا دشمن تھا مدینہ منورہ میں اور مکہ میں اس نے پیغمبر کو بہت تنگ کیا، اور پیغمبر نے ان لوگوں نے بڑی دین پیشکش کی کہ مال وال لیں، پیسے ویسے لیں، اور یہ تبلیغ اگلی، یہ جھوٹ ہمارے بتوں کے بارے میں کرنا چھوڑے۔ لیکن ظاہری بات ہے، پیغمبر نبی تھے، نبی کسی کوئی پیغام لے کے آتے، خبر لے کے آتا ہے، تو وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ بہرحال اتنا تنگ کیا انہیں کہ انہوں نے ہجرت کرنی پڑی، اور ہجرت کرنے کے بعد یہی وہ شخص ہے ابو سفیان نے ابو جہل اور ادبا جو تھا وہ ابو سفیان کا سسر تھا، انہوں نے مل کر پیغمبر اسلام کے خلاف پہلی جنگ بدر کی۔ جنگ بدر میں انہیں شکست کھانی پڑی۔ اس کے بعد اس نے دوسری جنگ کی بہت ہی بڑے لیول پر، جسے جنگ احد کہا گیا۔ جنگ احد وہ جنگ تھی جس میں حضرت حمزہ علیہ السلام، رسول کے چچا، وہ شہید ہوئے، اور احد، اور جو ابو سفیان کی بیوی تھی ہندہ، اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ کچا چبایا۔ یہ معاویہ کی ماں ہے ہندہ، اور یزید کی دادی ہے۔ یہ تو رہا آپ کا جنگ احد۔ اور جنگ احد کے بعد اس نے ایک اور بہت بڑی جنگ کی نبی مکرم سے، جسے جنگ خندق کہتے ہیں۔ ہر جنگ اپنے اندر ایک پوری ڈیٹیل لیتی ہے۔ بہرحال تو اب جب پیغمبر فتح مکہ کے لیے جب مکہ میں انٹر ہو رہا، تو ظاہری بات ہے بہت بڑا لشکر تھا، ہزاروں کا مجمع تھا سرکار کے ساتھ، ان کی پاور کیسا، ان کی پاور تھی، ظاہری بات ہے وہ فتح کر رہے تھے۔ تو اس پر ابو سفیان جو ہے وہ نبی مکرم کو چچا حضرت ابن عباس سے کہتا ہے کہ دیکھو کتنی بڑی حکومت ہے تمہارے بیٹے کی، تمہارے بھتیجے کی حکومت کتنی بڑی ہے۔ تو ابو سفیان کو ٹوکا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا اسے حکومت نہیں نبوت کہتے ہیں۔ تو آپ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سمجھنے لگ جائیے۔
تو بہرحال یہ ہوا کہ جو لوگ یہ باقی رہ گئے تھے ان لوگوں نے، دیکھیے میں آپ کو ایک جملہ میرا سب سے امپورٹنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں زندگی کا اس وقت بھی جو میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ایک گروہ وہ تھا جس نے واقعی حقیقتاً سرکار کا کلمہ پڑھا، اور ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے گورنمنٹ آف مکہ کا کلمہ پڑھا۔ گورنمنٹ آف مکہ کا جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ لوگ ایکسپوز ہو گئے جب سرکار کا وصال ہوا، جب سرکار ظاہری طور پہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ دیکھیے کسی بھی گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے الیکشن، ووٹنگ۔ تو جنہوں نے گورنمنٹ آف مکہ کا کلمہ پڑھا تھا وہ پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ کر ثقیفہ میں الیکشن کرا رہے تھے، اور گنتی کے 7 یا 8 صحابی تھے جس میں حضرت علی سب سے فہرست تھے جنہوں نے پیغمبر کا غسل و کفن کیا اور تدفین کی، اور اس کا حوالہ آپ کو صحیح بخاری میں مل جائے گا، اور آپ کو تاریخ تبری میں مل جائے گا، تاریخ یعقوبی میں مل جائے گا، تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ابو سفیان کے بیٹے پہ بات کرتے ہیں، معاویہ، یزید کے ڈیڈی۔ معاویہ گورنر رہا شام کا، ڈمیسکس، سیریا کا 42 ایئرس۔ پہلے خلیفہ کے زمانے میں وہ جنگوں میں لیڈ کرتے تھے، بہرحال دوسرے خلیفہ کے زمانے میں وہ گورنر تعینات ہوئے شام کے، 5 سال تک وہ رہے، پھر تیسرے خلیفہ کے زمانے میں 12 سال تک وہ گورنر رہے، تیسرے خلیفہ ان کے عزیز بھی تھے۔ جب حضرت علی خلیفہ بنے مسلمانوں کے بظاہر، تو معاویہ نے ان کی خلافت سے انکار کیا، اور نہ صرف انکار کیا، ان کے خلاف جنگ کی، جنگ صفین، اور اس جنگ میں مسلمانوں کے کچھ 70,000 کم سے کم سے لے کر 1,10,000 تک لوگ مارے گئے۔ ظاہر بات ہے شہید بھی تھے، جو حضرت علی کی سائڈ پہ تھے وہ شہید تھے، کیونکہ پیغمبر نے کہا علی المال حق و حق المال علی، علی المال قرآن والقرآن مع علی، جو علی حق علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے۔ میں تیز تیز پڑھ رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبا نہ ہو جائے۔ حضرت علی، معاویہ کو سمجھنا، ان کو یہ سمجھنا بہت ضروری تھا کہ یہ سمجھ میں آئے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے حضرت علی کو ممبروں سے اور مسجدوں سے گالیاں دلوائیں، جمعے کی نماز میں، عشاء اور عید کی نمازوں میں 80 سال تک یہ بنو امیہ اس ٹریڈیشن کو جو اس نے آغاز کی اس کو کنٹینیو کر چکے۔ آپ کو ریفرنس چاہیے تو تاریخ تبری، علامہ ابو العالیٰ مودودی صاحب کی کتاب خلافت ملوکیت، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو صحیح ستہ کی کتاب جو سنیوں کی، اہل سنت کی 6 معتبر کتابیں ہیں حدیث کی، اس میں سند ابن ماجہ والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 121 انٹرنیشنل نمبر کی، کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص معاویہ سے ملاقات کرنے گئے تو اس نے، معاویہ نے حضرت علی پہ سب و شتم کیا، یعنی کہ گالم گلوچ کی، برے الفاظ سے استعمال کیا، جس پہ حضرت سعد غضبناک ہوئے اور کہا کہ تم ایسے شخص کو گالیاں دے رہے ہو جس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے میں نے سنا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے ہے، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام جب حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام سے جنگ کے لیے بھی تیار ہوئے۔ امام حسن سے بہرحال کہا کہ جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، امت کا نقصان ہوگا۔ امام نے مسند کو چھوڑا، خلافت کی جو بظاہر مسند تھی اس کو چھوڑا، اور بولا بھائی آپ ہی خلیفہ بن جائیں، لیکن ایک پیس ٹریٹی سے سائن ہوئی جن کو صلح امام حسن کہتے ہیں، اور وہ صلح سے مراد ایسی نہیں کہ کوئی بہت عظیم آدمی تھے، وہ اٹ واز اے سیز فائر۔ اگر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کوئی سیز فائر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کوئی بہت اچھا بن چکا ہے۔ اور جو ٹریٹی ہوئی اس ٹریٹی میں یہ بات بہت واضح تھی کہ آپ میرے بابا یعنی کہ حضرت علی کو گالم گلوچ دینا بند کریں گے، اس کا مطلب بھی گالیاں دیتے تھے۔ آپ ٹریٹی بھی گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، مل جائے گی آپ کو۔ اور امام حسن کو زہر دلوایا اسی شخص نے، ان کی بیوی کے ذریعے۔ اس کی بیوی تھی جودہ امام حسن کی، اس کا جو باپ تھا وہ معاویہ کا خاص آدمی تھا، اور بعد میں ٹریٹی بھی توڑی اس نے۔ اب آ جائیے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2812 اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، نیریٹڈ بائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں میں یہی ہے کہ عمار یاسر تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا جو تجھے جہنم کی طرف بلائے گا، عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے۔ جنگ صفین میں معاویہ کی فوج نے عمار یاسر جو کہ مولا کائنات کی طرف سے لڑ رہے تھے ان کو شہید کیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ معاویہ ایک باغی تھا اور جہنمی گروہ تھا۔ اور اس کے علاوہ اس نے اور بہت سارے اصحاب پیغمبر کو قتل کرائے، کیونکہ جو صحابی حضرت علی کو گالیاں دینے سے انکار کرتے تھے اس کا سر کٹ جاتا تھا۔ بہت بڑے صحابی حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کرانے والا معاویہ ہی ہے۔ امام نسائی، سائے ستہ کی کتابوں میں سے ایک امام نسائی ہیں،
जिन्होंने सनन नसाई लिखी। जब उनको पता चला कि हज़रत अली को शाम में गालियाँ दी जाती हैं तो वो शाम पहुँचे, और शाम पहुँचने के बाद उन्होंने हज़रत अली के फ़ज़ाइल पढ़ना शुरू किए। उन्हें मस्जिद में शहीद किया गया कि तुम माविया के फ़ज़ाइल नहीं पढ़ते। तो उस पर इमाम नसाई ने कहा कि माविया की मुझे कोई हदीस उसकी शान में मिली नहीं। इस पर इमाम नसाई को भी, जो कि अहले सुन्नत के मुहद्दिस हैं, उन्हें मस्जिद में शहीद कर दिया गया। हज़रत अबू बकर के दो बेटे अब्दुर्रहमान बिन औफ और मोहम्मद बिन अबी बकर वाज बोथ ऑफ देम वाज वर वेरी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ऑफ माविया इब्न सुफियान इब्न हर्ब। दोनों बहुत खिलाफ थे। खलीफा, पहले खलीफा के जो बेटे थे मोहम्मद बिन अबी बकर, उनकी परवरिश हज़रत अली ने की, और उसे माविया ने कत्ल किया। उन्हें माविया ने कत्ल किया, शहीद किया। उनके लाश को गधे की खाल में डालकर उनको जला दिया गया। ये तारीख़ तबरी में भी मौजूद है, और ये तारीख़ इब्न खल्दूम में भी मौजूद है। और तारीख़ इब्न खल्दूम और तारीख़ तबरी दोनों में मौजूद है कि जब हज़रत आयशा को अपने भाई की इस तरह की मौत माविया के हाथों पता चली, तो वो हज़रत आयशा हर नमाज में माविया को बद्दुआ देती थी। ये तबरी और इब्न खल्दूम दोनों हिस्ट्री में मौजूद है। सिब्ते इब्न अल-जौज़वी हनवी, ही वॉज हिस्टोरियन, उनकी बुक का नाम है मिरातुल ज़मान फ़ी तवारिख़िल अयान। उसमें वो लिखते हैं कि हज़रत आयशा के कत्ल करने वाला भी माविया है। माविया ने ही उनको प्लान करके उनका मर्डर कराया। यही बात एक और अहले सुन्नत की किताब हबीबुस सियार हिस्ट्री, ये भी हिस्ट्री की किताब है, वॉल्यूम नंबर 1 पेज 85 पर मौजूद है। मरूज ज़हब में इब्न मसूदी मेंशन करते हैं कि जुम्मे खुतबा माविया ने बुत को पढ़ाया, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको ये बोलते कि बेआत बुझ जाए, क्योंकि इतने जालिम और जाबिर हाकिम थे कि अगर कोई बात करता भी तो उसका सर तन से जुदा हो जाता। बहरहाल मेरे ख़्याल से काफ़ी है ये, और पहली वीडियो के लिए हमारी इसी ने अपने बेटे को अपने लानती और नजिस बेटे को, शराबी, ज़ानी, फासिक और फाजिर को मसनद खिलाफत पर बिठाया, रसूल के मेंबर पर बिठाया। यहाँ पर भी ट्रीटी तोड़ी इमाम हुसैन वाले, हसन वाली के। उस ट्रीटी में ये भी था कि माविया के बाद जो खिलाफत है वो बनु हाशिम यानी कि नबी पाक के घराने की तरफ आएगी, आपके यहाँ नहीं जाएगी। इसने उसको भी तोड़ा और इसने अपने बेटे को वापस बिठाया। इसने बहरहाल एक वसीयत की थी अपने बेटे को कि 3 लोगों से बैत नहीं करना यजीद को, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, एक अब्दुल्ला बिन उमर से दूसरे खलीफा के बेटे से, और एक अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से। इमाम हुसैन को आप जानते हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर का स्टांस खामोशी उन्होंने अख्तियार की, उन्होंने न्यूट्रल रहे। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो थे वो हज़रत ज़ुबैर जो साहबी रसूल थे उनके बेटे थे, और उन्होंने बहरहाल इमाम हुसैन का साथ तो नहीं दिया। उन्होंने मक्का में अपनी एक दुकान खोली, वो ख़ुद अपने आप को खलीफा बना के बैठ गए। उन्होंने इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया, बल्कि ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने मुख्तार सक़ीफ़ी को कत्ल कराया, जिन लोगों ने इमाम हुसैन के कातिलान से बदला लिया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने उन लोगों को कत्ल करवाया। हज़रत अली के बेटे को मदीना में गिरफ़्तार करा के किडनैप करा के, आप क्या कहते हैं उसको, कैद करा के रखा मोहम्मद बिन हनफिया को। तो इनका कैरेक्टर भी आपके सामने है। अब्दुल्ला बिन उमर खामोश रहे, ही वॉज अ न्यूट्रल पर्सन, एक्सेप्ट कि वो एक जगह पर बोले कि जब हज़रत आयशा हज़रत अली से जंग करने जा रही थी, तो हज़रत आयशा ने हज़रत हफ्सा को भी बुलाया जो कि रसूल की बीवी थी और हज़रत उमर की बेटी थी और अब्दुल्ला बिन उमर की बहन थी। तो अब्दुल्ला बिन उमर सिर्फ वहाँ पर एक्टिव दिखे। उन्होंने अपनी बहन को जाके रोका और कहा कि भाई आपको मैं हज़रत अली से जंग करने की नहीं जाने दूंगा, क्योंकि कुरान ने नबी की बीवियों को हुक्म दिया है कि वो अपने घरों में रहें। तो बहरहाल अब हम इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में मज़ीद बात करेंगे। तो बनु उमैया और बनु हाशिम आपके सामने आ गए, अबू सुफियान, माविया का कैरेक्टर आपके सामने आ गया, ताकि आपको आगे यजीद को समझने में आसानी आ सके। इंशाअल्लाह हम आगे अब टॉपिक में इसको कंटिन्यू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक, आपके क्वेश्चंस मोर देन वेलकम। जज़ाकल्लाह।